تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باؤنڈیڈ کس نمبر 32۔ وہ میرے لیے یہاں نہیں آئی ہے، لوکا بولا۔ جی ہاں، وہ آپ کے لیے ہی آئی ہے، ہیزل لوکا کی طرف دیکھتے بولی۔ میں اسے یہاں سے نہیں نکال سکتا تھا، وہ ہر رات پارٹی میں آتی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس رات کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ لوکا نے جیسے ہیزل کو وضاحت دی۔ ہیزل نے اس کی بات پر اپنا سر ہلایا۔ پھر لوکا نے ہیزل کی انگلی پکڑی اور اسے اپنے دل کے مقام پر رکھتا بولا، یہاں صرف آپ ہیں ہیزل۔ یہ کہنے کے بعد لوکا نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے واقعی اب جانے کی ضرورت ہے، میں جتنی جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ لوکا یہ کہہ کر موڑا اور آگے واپس چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے باڈی گارڈ اور میٹیو بھی چلے گئے، اور جیانا ہیزل کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ کمینہ کون؟ ہیزل نے حیرت سے پوچھا، جبکہ گریس اب وی آئی پی ایریا سے غائب ہو گئی تھی۔ میٹیو، اس آدمی کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مجھے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس نہ کرنے کی وارننگ دے رہا تھا۔ جبکہ جیانا کی نظر ہیزل کے چہرے پر پڑی تو رک گئی اور بولی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں ہاں ٹھیک ہوں، ہیزل نے سرگوشی کی۔ چلو بار میں چلتے ہیں۔ رومیرو اور سیزر ان دونوں کے پیچھے چل رہے تھے، جبکہ ہیزل کی ہمت اب جواب دے گئی تھی، اور وہ بولی، کیا آپ ہم سے دور ہو کر چل سکتے ہیں؟ بغیر کچھ بولے وہ دونوں دور ہو گئے اور کلب کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہیزل نے گہری سانس چھوڑی اور ایک بار اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہیزل نے جوس کا آرڈر دیا اور بولی، جاؤ جا کر ڈانس کرو۔ جبکہ جیانا بولی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ کا رنگ پیلا ہوتا لگ رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ہیزل نے کہا۔ ہیزل کی نظریں گریس کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ مجھے واش روم جانا ہے، جیانا نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ اس کا سارا جوش ختم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہی ہوں، ہیزل بولی۔ جیانا واش روم چلی گئی۔ جب ہیزل نے اپنا سر اپنی ہتھیلی میں رکھا اور گہری سانس لی، جب اس کو کسی کا بازو خود سے لگتا محسوس ہوا تو ہیزل چونک گئی۔ جب ہی ہیزل اپنے ساتھ والے کاؤنٹر پر لمبے سنہری بالوں والے آدمی کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی وہ آدمی بولا، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ہیزل نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ ہیزل نے اپنا مشروب سے ایک گھونٹ لیا اور دکھاوا کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی کی تلاش میں جیسے مصروف ہو، جبکہ وہ آدمی ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ ہیزل کی طرف جھکا اور بولا، کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ ہیزل نے اس کی بات پر اپنا منہ موڑ لیا۔ ہیزل زیادہ اونچا نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رومیرو آ کر کوئی ڈرامہ کھڑا کر دے۔ ہیزل کی بینائی دھندلی ہونے لگی اور ہیزل کو اپنے پیٹ میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی۔ ہیزل نے اپنے مشروب سے ایک اور گھونٹ لیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہیزل کو چکر آنے لگے۔ ہیزل نے اپنے پیچھے کاؤنٹر پکڑ لیا۔ اچانک اس شخص کا منہ ہیزل کے پاس تھا اور وہ بولا، کیا آپ ایک آفت ہیں، خوبصورت آفت۔ آپ کو تو میری باہوں میں ہی ہونا چاہیے۔
ہیزل نے اسے دور گھسیٹنے کی کوشش کی۔ جب ہیزل کی نظر رومیرو پر گئی، وہ ہیزل کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جیکٹ کے نیچے اس کی بندوق اور چاقو پر تھا، جبکہ اس آدمی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے ہیزل کے کندھوں پر بازو رکھ لیے، جبکہ ہیزل اس وقت نشے میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ ہیزل کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، میں آج رات آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ ہیزل نے اس کی طرف دیکھا۔ ہیزل کو اپنے اعضاء بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہیزل اس کی بات پر مسکراتے بولی، آج تم زندہ نہیں بچنے والے۔ الجھن اس شخص کے چہرے پر آئی۔ سیزر نے ہیزل کو پکڑ لیا اور رومیرو نے اس آدمی کی ٹانگ پر چاقو مار دیا۔ سیزر جیانا اور ہیزل کو سیڑھیوں سے لیتا کلب کے نچلے دفتر پر لے گیا۔ میٹیو اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، کیا ہو رہا ہے؟ رومیرو نے میٹیو کو اشارہ کیا، جس کو میٹیو سمجھ گیا۔ میں لوکا کو بلاتا ہوں، میٹیو نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ دوسرے دروازے سے گزرا اور ایک لمحے بعد لوکا کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح لمبا، چوڑا اور متاثر کن۔ لوکا نے ہیزل کی حالت دیکھی۔ ہیزل جیانا کے سہارے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بولا۔ اچانک وہ ہیزل کے سامنے آیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہیزل کا سر اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ جب ہیزل نے اسے دیکھا، اس نے ہیزل کو صوفے پر بٹھا دیا۔ جیانا ہیزل کا ہاتھ پکڑتے بولی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو پڑی۔ جب رومیرو بولا، اس آدمی نے ہیزل کے جوس میں ڈرگز ملائے اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوکا اس آدمی کے سامنے آتا بولا، تم نے میری بیوی کے مشروب میں کچھ ملایا؟ یہ آپ کی بیوی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں۔ آدمی کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا۔ تبھی لوکا نے اس کے زخم پر دوبارہ چاقو مارا، جہاں تھوڑی دیر پہلے رومیرو نے مارا تھا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، تمہارا میری بیوی کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ آدمی رو پڑا۔ کچھ بھی نہیں؟ تو اگر میرے آدمی تمہیں نہ روکتے تو تم اسے ہاسپٹل چھوڑ دیتے۔ لوکا کی آواز خوشگوار پرسکون جذبات سے خالی تھی۔ ہیزل کے ہاتھ پر جیانا کی گرفت دردناک تھی۔ ہیزل نے اپنا گلا صاف کیا اور بولی، آپ ایک آفت ہیں اور میں آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہیزل نے لوکا کے کان میں سرگوشی کی۔ لوکا کا سر اس کی بات پر گھوم گیا۔ پھر اس نے ہیزل کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہیزل کے قریب تھا۔ ہیزل اسے چومنا چاہتی تھی، شاید یہ ڈرگز کی وجہ سے تھا۔ آپ نے کیا کہا ہیزل؟ آپ ایک آفت ہیں اور آپ کو میری باہوں میں ہونا چاہیے۔ میں آج رات آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا۔ لوکا نے ہیزل کی آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔ اس کے جبڑے تن گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کر پاتا، جیانا اس آدمی کے پاس گئی اور اس کی کمر پر زور سے لات ماری اور اس کے منہ پر مکہ مارنے لگی۔ میٹیو نے آگے بڑھ کر جیانا کو پکڑ لیا اور اس آدمی کو لوکا کے حوالے کیا۔ لوکا نے اس آدمی کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مر جائے گا، ہیزل چیخ اٹھی۔ لوکا سیدھا ہوا اور اس آدمی سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے جانے دو، اس نے سسکارتے ہوئے التجا کی۔ میٹیو اور لوکا نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ پھر میٹیو نے سر ہلایا۔
لوکا اپنا چہرہ اس آدمی کے قریب لاتا بولا، تم میری بیوی کو اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتے تھے؟ لوکا کی آواز ایسی تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص اس کی دھار سنتا کانپ اٹھا۔ جیانا کے تو رنگ اڑ چکے تھے، جبکہ ہیزل کو آج پہلی بار اپنے شوہر سے ڈرنا لگا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ لوکا اس کا محافظ تھا۔ تبھی وہ آدمی روتے ہوئے بولا، نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے، اور پلیز میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ تھینک یو۔